بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم وقال من أحب الله عز وجل فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي صدق رسوله النبي الكريم میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ہم نشین نوجوان ساتھیوں، آج کے اس متبرک اور پرنور اجلاس میں آفتاب نبوت کے ماہ پاروں، شمع رسالت کے تابندہ ستاروں، امام الانبیاء کے سچے دیوانوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کچھ دیر ذکر مبارک کرنا، اپنی سعادت تصور کرتے ہوئے کچھ معمولات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خداوند تعالی اس مقدس جماعت کے صدقہ طفیل میں امام الانبیاء کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے مصدق پہلے مبشر، سیدنا صدیق اکبر پہلے مصدق پہلے مبشر، امت مرحومہ میں ارحم صلی اللہ علیہ وسلم، ہیبت ایمان کا یہ اثر ہے، زلزلے افغان نام عمر ہے، ہیبت ایمان کا یہ اثر ہے، زلزلے افغان نام عمر ہے، گردن باطل آج بھی خم صلی اللہ علیہ وسلم، سایہ قد صدیق مکرم سید نظر فاروق معظم، سایہ قد صدیق مکرم سید نظر فاروق معظم، راز نبوت کے دو محرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فدائے حکم نبی ہیں سیدنا عثمان غنی ہیں، وہ جو فدائے حکم نبی ہیں سیدنا عثمان غنی ہیں، نور کے دو موجوں کے سنگی صلی اللہ علیہ وسلم، نیر ساتے سحر پیمبر حجت قاطع فاتح خیبر، نیر ساتے سحر پیمبر حجت قاطع فاتح خیبر، علم میں راسخ دین میں اقدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت کو مقدس جماعت ہے کہ جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کا پروانہ رضائے الہی کی سند رضی اللہ عنہم کی شکل میں مل گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جماعت کے بعد اب کوئی بھی شخص چاہے کتنا بھی ایمان و عمل اور عبادات میں منہمک رہنے والا ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ تک پہنچنا تو دور کنار۔ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تقابل کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اسلام کی مدافعات میں جو جنگیں
بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنے ہی فضائل و مناقب کے مستحق بن جائیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ نگاہیں کہاں سے لائیں گے جن نگاہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو براہ راست سنا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ زبان کہاں سے لائیں گے جس زبان سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلم کا شرف حاصل ہوا تھا؟ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ اے امیر معاویہ، میں نے سنا ہے تمہارا امیر تم سے خفا ہو گیا ہے، تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے رومی کتے، اگر تو نے ہمارے درمیان پائے جانے والے اختلافات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو سن لے، میں حضرت علی کا ادنا سپاہی بن کر تمہارا مقابلہ کروں گا اور تمہیں شکست پاس دے دوں گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں، جانفشانیاں اور اسلام پر سرفروشی کے واقعات اس قدر ہیں کہ چند منٹ کی اس تقریر میں اسے بیان کرنا ناممکن ہے، بلکہ سفینہ چاہیے اس بحر بیکرا کے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور جانثاروں میں سے ہیں، ان کو اسلام کی خاطر پتھر مارا گیا، گھسیٹا گیا، بدن لہو لہان ہو گیا، لیکن پھر بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا اقرار کرتے رہے۔ کہنے والے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو فراموش کر دو اور ان کا ساتھ چھوڑ دو تو تمہیں مصیبتوں سے آزادی مل جائے گی، تمہیں مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ان سے بابا کے دور کہا تھا کہ چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پھر نہیں سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اس جواب کی کسی شاعر نے کیا ہی خوب عکاسی کی ہے کہ ناصح تیری زحمت کا بہت شکریہ لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کر دیوانہ ہوا ہے۔ گویا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے نصیحت کرنے والوں، تمہیں تمہاری نصیحت مبارک ہو، اے مشورہ دینے والوں، تمہیں تمہارے مشورے مبارک ہو، اے میری ہمدردیوں کا دم بھرنے والوں، تمہیں تمہاری ہمدردیاں مبارک، سو بار مبارک ہو۔ سنو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی قبول کی ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، چاہے مجھے اپنی جان ہی گنوانی پڑ جائے۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو کہ عورت ذات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاریں قبول کرنے کے بعد ہر طرح کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار، ہر طرح کی مصائب جھیلنے کے لیے آمادہ، حتیٰ کہ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے اور آپ کی جانثاری کی وجہ سے ان کا ایک پیر ایک اونٹ میں اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، اور ایک کو مشرق کی جانب اور دوسرے کو مغرب کی جانب روانہ کر دیا گیا، اور ان کی شرمگاہ پر برچھا مارا گیا، اور انہوں نے عین شہادت کے وقت کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، کہیں تم اپنی ماں کی اس درد بھری شہادت کو دیکھ کر اسلام سے نہ پھر جانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو فراموش نہ کر دینا، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور تمہارے جسم کے چیتنے اڑا دیے جائیں، لیکن کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سر و انحراف نہ کرنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ہر فرد بزبان حال یہ کہتا تھا کہ ذبح کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، ذبح کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، نہ بدلیں گے ہرگز خیالات میرے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں،
میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق چند باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ بارگاہ الہ ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں اور محبتوں کو قائم و دائم فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔